الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کی اس بابرکت مجلس کی صدارت فرما رہے جمشید سے تشریف لائے ہمارے مہمان معزز جناب مولانا امیر الحسن صاحب، اس ادارے کے باوقار ناظم جناب حافظ قاری توقیر عالم صاحب، صدر المدرسین جناب قاری سیف اللہ صاحب، جملہ اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز اور دور دراز سے تشریف لائے علماء، ائمہ، دانشوران قوم و ملت، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق دی کہ ہم اور آپ اس بابرکت مجلس میں شریک ہوئے۔ یقیناً یہ اللہ کا فضل ہے، جب کسی نیک کام کی توفیق ملتی ہے اس میں اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا تو یقین جانیے ہم آپ یہاں موجود نہیں ہوتے۔ آج کا یہ پروگرام اس اعتبار سے قابل مبارکباد ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے پورے سال اپنی انجمن بزم طیب میں رہ کر ہر جمعرات کو جو تیاریاں کی اور پھر حضرات ذمہ داران و اساتذہ نے ان کو اس پروگرام کے لیے بطور خصوصی تیار کرایا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اساتذہ کی محنت قابل رشک ہے اور طلبہ عزیز نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے اپنا پورا وقت پروگرام کی تیاری میں لگایا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ تمام طلبہ کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں ان بچوں کو جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا اور پھر وہ انعام کے مستحق قرار پائیں گے، لیکن ساتھ ہی ان کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے اس انعام کے حصول پر اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لائق بنایا اور آپ کی محنت کو اللہ نے قبول فرمایا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر آپ شکریہ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آگے کی طرف لے جائے گا۔ ذرہ برابر بھی اپنے دل و دماغ میں یہ بات نہ لائے کہ میں اپنی محنت کی بدولت یا اپنی صلاحیت کی بدولت اس مقام پہ پہنچا ہوں، بلکہ اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لائق بنایا اور میری محنت کو قبول فرمایا۔ تو آپ اللہ کے دربار میں شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لائق بنایا، میری محنت قبول ہوئی۔ وہ بچے جنہوں نے حصہ لیا لیکن کسی وجہ سے انعام کے مستحق نہیں قرار پائے، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے بلکہ اپنی محنت کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ جس طرح چیونٹی دیوار پہ چڑھتی ہے، اتر جاتی ہے، گر جاتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر گر جاتی ہے، لیکن جب مستقل وہ کوشش کرتی ہے اپنی منزل پہ دیوار پہ چڑھ کے پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر آپ آج کے اس پروگرام میں انعام کے مستحق نہیں قرار پائے تو آپ کو قطعاً
بلکہ اپنی کوشش اور محنت کا سلسلہ جاری رکھنا ہے استقامت کے ساتھ. کب وہ دن آئے گا کہ آپ بھی انعام کے مستحق قرار پائیں گے. یہ باتیں عرض کرنی تھی ان سرمایہ عزیز کو جو پروگرام میں حصہ لیے اور جو انعام کے مستحق ہوئے اور جو انعام کے مستحق کسی وجہ سے نہیں ہو سکے ان کے تعلق سے یہ بات تھی. وہ طلباء جنہوں نے پروگرام میں حصہ ہی نہیں لیا ان سے میری درخواست ہوگی کہ آپ بھی اپنے آپ کو اس لائق بنائیے اور اس پروگرام سے اپنے آپ کے اندر یہ حوصلہ پیدا کیجئے کہ میں بھی آئندہ کوشش کر کے اپنے آپ کو اس لائق بناؤں گا کہ میں مائک پر کھڑے ہو کے بزرگوں کے سامنے اپنی بات کو رکھنے کی جسارت حاصل کروں گا. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا, وہ دن آئے گا کہ ہم نے کا ہر شخص اس لائق بنے گا, ہر بچہ اس لائق ہوگا جو اپنی بات کو, اپنی ماں کی ضمیر کو ادا کرنے کی صلاحیت یعنی دوسروں کے سامنے رکھ سکتا ہے. یقیناً آپ کے اندر صلاحیت ہے لیکن آپ نے کوشش نہیں کی, اس طرف توجہ نہیں دی, اس لیے آپ کو یہ موقع نہیں مل سکا. تو آئندہ ہم تمام بچوں سے جنہوں نے حصہ نہیں لیا ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس لائق بنائیے اور اس بات کی کوشش ابھی سے شروع کیجئے کہ آئندہ جب کوئی پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ میں اس میں ضرور حصہ لوں گا اور آگے بڑھ کر حصہ لوں گا اور انعام کے مستحق قرار پائیں گے. نہ یہ کہ صرف اپنے مدرسے میں رہ کر بلکہ اپنے مدرسے سے باہر رہ کر کے بھی جب ایسا کوئی بڑا پروگرام ہوگا وہاں حصہ لے کر کے ہم اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے جائیں گے. یہ تو کچھ ہے قسم طیب کے تعلق سے میری باتیں تھی. ابھی جو ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اس پروگرام کی دوسری کڑی ہے, یہ حفاظ کرام میں سبق کا آخری درس ہو رہا ہے. گویا کہ اس سال مدرسہ ہارونیہ نے ہمارے اس علاقے کو اپنے یہاں سے 11 حفاظ قرآن کرام کو تیار کر کے دیا ہے. آپ کے سامنے یہ بیٹھے ہیں, 2 4 2 6 2 8 ایک درس کم ہے. اچھا 11 بچے ہیں جنہوں نے حفظ قرآن کریم کو مکمل کیا جو آپ کے سامنے ابھی آخری درس میں ہمارے معزز کے ذریعے ہوگا. تو یہ نہایت ہی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل جس کے ساتھ ہوتا ہے اپنے قرآن سے انسیت اور محبت اور تعلق اور لگاؤ اللہ اسی کو دیتا ہے. تو ان حافظ قرآن کی بشارت اور خوشخبری آپ تمام علماء کرام سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. بس اس سلسلے میں مجھے یاد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. الحمدللہ انہی معصوم بچوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنائے ہوا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں. یہ قرآن کا معجزہ ہے اور اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ظاہر اس کا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر ہے. کوئی بھی انجینئر, ڈاکٹر, پروفیسر یا کوئی بھی شعبے میں کام کرنے والا یقیناً اس کے اپنے فضائل ہیں اور اپنی جو ہے اس کی کارکردگی ہے اور اس کا مقام اور رتبہ ہے کہ وہ کوئی ضلع کا مالک ہوتا ہے, کوئی بلاک کا مالک ہوتا ہے, کوئی بہار کا اور کوئی صوبے کا کا مالک ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا یہ کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ظاہر ہے یہ تمام بچے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا مجمع ہے, اس مجمع میں بھی یہ تمام بچے دیکھنے کے اعتبار سے بھی خوبصورت لگ رہے ہیں اور بہتر لگ رہے ہیں. کل قیامت میں جب حشر کا میدان ہوگا اللہ کے سامنے وہاں بھی یہ بچے اسی شکل و صورت میں سر پر ان کے تاج ہوگا, ان کے والدین کے سر پہ تاج ہوگا اور وہاں یہ چمکتے دمکتے نظر آئیں گے. اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے. حق یہ ہے کہ الحمدللہ قابل مبارکباد ہے مدرسہ ہارونیہ کے فعال متحرک ناظم اور یہاں کے صدر مدرس قاری سیف اللہ صاحب اور ان کی تمام ٹیم کہ انہوں نے اس علاقے کو ایک بڑی چیز دے رکھا ہے. اس علاقے کا حفظ کے اعتبار سے ایک مرکزی ادارہ ہے جہاں ہر سال ایک بڑی تعداد بچوں کی تیار ہوتی ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ نہیں ہے کہ صرف حافظ قرآن تیار کرائے جاتے ہیں بلکہ یہ سمجھا جائے
کہ یہاں بچوں کو حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ یہ شعور اور یہ سلیقہ بتلایا جاتا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد اگر وہ جس شعبے میں جائے، چاہے وہ علوم اصلیہ کا شعبہ ہو، تجارت کا شعبہ ہو، تبلیغ کا شعبہ ہو، دعوت یعنی تشریف و تعلیم کا شعبہ ہو، ان تمام شعبوں میں جا کر کے وہ بچے نمایاں کام انجام دے سکے، یہ صلاحیت اور یہ خوبی پیدا کرائی جاتی ہے۔ ظاہر یہ سب اسی وقت ہوگا جب ہم تمام لوگوں کا مخلصانہ تعاون کے ساتھ رہے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ علاقے کے لوگ بھی ادارے کا اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے تعاون کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن مزید ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنا لگاؤ، اپنا